الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیک یا ولی العصر ادرکنا. ناظرین السلام علیکم. ہم آپ کا ایک بار پھر سے اس شو میں استقبال کرتے ہیں. اعتراضات غدیر کے عنوان سے آج کی نشست میں ہم آپ کے سامنے ایک اور اعتراض لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس پر گفتگو کرنے کے لیے اور مزید روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب سید ذوالفقار مہدی صاحب. آقا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آقا ایک بار پھر سے آپ کا اس شو معرفت دین میں استقبال کرتے ہیں، اور جو نشست ہماری چلی آ رہی ہے اعتراضات غدیر کے عنوان سے، اس میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اگر لفظ مولا جو کہ استعمال ہوا ہے حدیث میں من کنت مولا فہذا علی مولا میں، کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کا معنی اولو الامر یا جانشین اور خلیفہ کے ہوتا ہے، تو اگر یہ معنی ہے تو بادشاہوں نے اس لفظ کو اپنے جانشینوں کے لیے استعمال کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے، اس میں جو ہے یہ کہنا ہی غلط ہے کہ لفظ مولا اولا بالتصرف کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. اولا بالتصرف کیا ہے؟ حقیقت میں اولا بالتصرف کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کا مالک آپ سے زیادہ ہوں، جی، آپ کے اوپر میرا پاور آپ سے زیادہ ہے، اس کو کہتے ہیں مولا. جی ٹھیک ہے. یہ کہنا کہ یہ معنی جو ہے عربوں میں استعمال نہیں تھا، ایسا کہنا غلط تھا. جی آج اس کی ایک مثال ہے. مدینے میں خلیفہ کون ہوا پہلے؟ جی. بن گئے، جو بھی بن گئے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی بن گئے، اس سے جی. بحث نہیں ہے، بن گئے. جی جی جب یہ خبر ٹھیک ہے کہاں پہنچی؟ مکے پہنچی. تو سعید ابن مسیب کہتے ہیں جب مکے میں اس خبر پہنچی رسول اللہ کے، تو خود ابو قحافہ جو ابو بکر کے باپ ہیں، جی انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ دنیا سے گزر گئے؟ کہا ان کے بعد ولی امر کون؟ جی ان کے بعد ولی امر کون ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا آپ کا بیٹا ہو گیا. تو انہوں نے جواب دیا کیا بنی شمس بنی مغیرہ اس پہ راضی ہے؟ تو آپ جو کہہ رہے ہو کہ استعمال نہیں ہوتا، تو یہ ابو بکر کے باپ کو جی یہ استعمال کرنا آتا ہے، ان کو نہیں آتا ہے. یہ بڑی عجیب بات نہیں؟ جی اسی طرح آپ دیکھیے، خود عمر ابن خطاب دوسرے خلیفہ نے حضرت علی علیہ السلام اور رسول اللہ کے چچا عباس سے اس طرح گفتگو کی، تاریخ میں موجود ہے. جی. مجموع الزوائد یہ سنیوں کی کتاب لکھی ہوئی ہے. وہ منبع الفوائد کتاب المناقب مناقب علی 14,626 نمبر حدیث. یہ دیکھیے یہ جو ابھی بتانے جا رہا ہوں. جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی تو خلیفہ دوم کہہ رہے ہیں جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی جی تو انہوں نے کہا، ابو بکر نے کہا کہ میں رسول اللہ کا ولی ہوں. وفات ہونے کے فوراً بات کہا کہ میں رسول اللہ کو ولی ہوں. اگر ولی کا معنی وہ نہیں ہے جس کو آپ کہہ رہے ہو تو وہ لفظ ولی استعمال کیوں ہوا؟ خود خلیفہ کہتے ہیں. تو اب اس کے بعد خلیفہ ثانی خود کہتے ہیں جب ابو بکر رخصت ہو گئے تو میں رسول اللہ اور ابو بکر دونوں کا ولی بن گیا. یہ انہوں نے کہا. ہاں یہ جو جی میں نے حدیث آپ کو بتائی، مجموع الزوائد و منبع الفوائد، اور یہ اس میں یہ حدیث موجود ہے. خوب، اس کے علاوہ آپ دیکھیے، اس کے علاوہ آج رسول اللہ نے یہ حدیث تو متفق علیہ ہے، ٹھیک ہے، فرمایا ہے کہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ. یہ بھی خود سنیوں نے روایت کیا ہے. یہ بھی آپ دیکھیے، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں ابھی، یہ بھی اسی اس میں ہے، مجموع الزوائد میں یہ حدیث بھی ہے. تو
اس کے بعد یہ جملہ کہنے کے بعد من کنت ولیہ فعلی ولیہ اخذ رسول اللہ بید علی، اللہ کے رسول نے علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا. جی. فقالا جی. اس کے بعد فرمایا الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں تمہاری زندگی کا مالک تم سے زیادہ نہیں ہوں؟ کیا تمہارے جو ہے وجود پر میرا اختیار تم سے زیادہ نہیں ہے؟ جواب کیا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، جی ہاں آپ مالک اللہ، اللہ کا رسول. قرآن کہتا ہے. تو یہ اس سلسلے میں تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا من کنت ولیہ فإن علیٰ ولیہ. اب اس میں تو مولا اور یہ بات ہی نہیں آتی. ایک دم واضح سوال رسول اللہ نے فرمایا کیا تمہاری جان کا میں مالک ہوں یا نہیں ہوں؟ بے شک. ٹھیک ہے. اور اب جواب کیا ہے؟ سب نے کہا کہ ہاں آپ ہیں. فرمایا اب میں جس کا بھی ولی ہوں، علی اس کے ولی ہوں. اب آپ دیکھیے اگر جو ہے سارے صحابہ نے لفظ ولی کا معنی اولا بالتصرف نہ سمجھا ہوتا تو بلا کہنے کا مطلب کیا تھا؟ کوئی کہتا تھا یا اللہ کے رسول آپ کیا کہنا چاہتے ہو ہمیں سمجھا دو، ہم تو سمجھ ہی نہیں پا رہے. لیکن یہ متفقن علیہ بات ہے کہ وہاں پر جتنے صحابہ تھے سب سمجھ رہے تھے سوائے وہابیوں کے، کیونکہ وہ تو 1100 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں. بے شک. تو تھے ہی نہیں. بے شک. تو جب وہ تھے ہی نہیں تو سارے صحابہ سمجھ رہے تھے. تمہارے ابا تو تھے ہی نہیں تو تم کیسے سمجھو گے؟ تو سچ بات ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس لفظ کا استعمال بادشاہوں نے نہیں کیا وہ جھوٹ بات ہے، عربوں نے نہیں کیا جھوٹ بات ہے. میں نے کہہ دیا خلیفہ اول و دوم نے خود، ان کے ابا نے خود کیا ہے تو دوسرے کی کیا بات ہے؟ جی. جو لوگ ہمارے کہنے کے مطابق دعوے جو ہے غصب خلافت والے ہیں وہ ولی کا معنی اولا بالتصرف سمجھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، تو کس کی بات مان لیں؟ دیکھیے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ کی بات ماننا واجب ہے، اب تو اپنے خلیفہ کی بات مان لو. بالکل بالکل. جی. ان کے ابا کی بات مان لو. لیکن نہ تم رسول اللہ کی بات ماننے کو تیار ہو، نہ ہی جو ہے اپنے خلیفہ کی بات ماننے کو تیار ہو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت واضح ہے. جو اللہ کی بات نہ مانے، رسول اللہ کی بات نہ مانے، جو خلفاء کی نہ بات مانے وہ شیطانی گروہ میں ہے. دو ہی گروہ، یا حزب الشیطان یا حزب الاولیاء. تو یہ کہنا 100% غلط ہے کہ لفظ ولی کا معنی استعمال نہیں ہوتا تھا. آپ جو ہے یہ کہنا 100% غلط ہے. اب یہ جو میں نے حوالہ دیا تھا ابو بکر کے ابا کے بارے میں، یہ اگر آپ کتاب دیکھنا چاہیں تو بتا دیتا ہوں. اخبار مکہ فی قدیم الدہر و یتحم وحد. اب یہ جو ہے اخبار مکہ فی قدیم الدہر، اس کے بعد جو ہے کیا، ہم احمد ابن اسحاق ابن عباس الفاقہی ابو عبداللہ نے جو ہے شمارہ 1832 صفحہ 80 پر یہ درج ہے. الحمدللہ. یعنی ایک واضح ہوتا ہے کہ لفظ ولی جو ہے رسول خدا کے انتقال کے بعد، وفات کے بعد پہلے استعمال ہوتا تھا. جی. ابو بکر تو کے ابا تو خود جانتے تھے. جی. تو جب وہ جانتے تھے تو اس کا مطلب سبھی جانتے تھے. تو لفظ ولی کا معنی جانشین کے ہیں، اور جو واضح ہو جاتا ہے ان واقعات سے، احادیث جو ان کی کتابوں میں، خود اہل سنت کی کتابوں میں پائی جاتی ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ لفظ ولی کے معنی جانشین کے ہیں. الحمدللہ. مولانا موصوف کے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں، اور ہم ان کا تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس چیز کو انہوں نے واضح کیا ہمارے سامنے، اور ہم ناظرین کے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا وقت دیا اس میں. اور انشاءاللہ ایک نئے اعتراض کے ساتھ کل پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. التماس دعا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم